يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پورے کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، اور جس نے تمام جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہزاروں درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سب سے سچی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم بہت بار اس بات کو سن چکے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، ہر ایک روح جو اس دنیا میں ہے سب کو موت چکھنا ہے، ہر کوئی موت سے ہو کے گزرے گا۔ تو سب سے پہلے جو 6 پارٹس ہیں ہم اس میں دھیان دیتے ہیں۔ تو اس زندگی جس کو ہم بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، وہ ایکچولی ایک بہت چھوٹی سی پارٹ ہے ایک بڑی زندگی کی، جن کو 6 بھاگوں میں ڈیوائڈ کر کے آج میں بتانے والی ہوں، اور جس میں ہمارے 5 ٹرانسفرز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہماری زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ تھی عالم الارواح میں، یعنی جو صرف روح کی دنیا تھی۔ اس میں ہم نے ہزاروں سال، کروڑوں سال گزارے، ہم نہیں جانتے، جہاں صرف سب کی روح تھی۔ اور ہم شاید اس وقت ہمارا، جیسے کہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کیا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن انسان سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح فرشتے کا بھی یہ ہے، انسان کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوک ڈالی، خواہشات ڈالی، بہت ساری چیزیں ڈالی، بٹ ان لوگوں کو صرف عبادت، ان کے اندر اور کوئی خواہشات نہیں ہے، نہ ان کو بھوک لگتا ہے، نہ ان کو پیاس لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم لوگ روح تھے، جب اس وقت عالم الارواح میں تھے، ہمارے اندر بھی کوئی بھی بھوک پیاس کچھ نہیں تھی۔ ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہم صرف وہاں تھے، مطلب اللہ کا کام کے لیے، صرف ان کو اوبے کرنے کے لیے، صرف ان کا بات ماننے کے لیے ہماری زندگی کچھ اس طرح تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام بنائے گئے، تو ان کے پسلی سے بی بی حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، یہ سب کو پتہ ہے۔ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی، یعنی کہ جو اسپائنل کارڈ، ان کا بیک بون، اس میں چھوٹے چھوٹے سیڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الحمدللہ، انہوں نے سبحان اللہ، اللہ کی چھوٹے چھوٹے سیڈز روح کے طور پہ، کیونکہ ہم سب ان کے بچے ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے ابا، ان سے ہی ہم لوگ سب ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سیڈز ان کے اسپائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی، اور اسی سے ہم سب آئے اس دنیا میں۔ تو ہماری پہلی زندگی عالم الارواح میں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بتایا تھا کہ کبھی کبھی کسی کو دیکھ کے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے پہلے کبھی مل چکے ہیں، ایسا بہت اپنائیت سا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہے۔ تو وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے، بھلے ہی ہم نے دنیا میں ان کو کبھی نہ دیکھا ہو، بٹ شاید ہماری ملاقات عالم الارواح میں ہوئی تھی، جو صرف روح کا دنیا تھا۔ تو یہ ہماری پہلی زندگی تھی، سب سے پہلی زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ اب اس کے بعد ہمارا پہلا تبادلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارا پہلا ٹرانسفر، اور وہ پہلا ٹرانسفر کدھر ہے؟ جس سے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ صرف بی بی حوا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے پیدا ہوئی تھی، باقی ہم سب نے تو پیدا ہوئے، ہم سب نے تو جنم لیا، ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں رہ کے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا ٹرانسفر ہے وہ ہو رہا ہے اپنی ماں کے پیٹ پہ۔ تو ادھر جب وہ چھوٹے سے فیٹس انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی ایک دم چھوٹا سا، جب کوئی یہ نہیں ہوتا، ایک ڈراپ سے ایک منی کے ڈراپ سے بچہ تیار ہوتا ہے، تو جب ہم لوگ بالکل چھوٹے رہتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا گھر ہے۔ دھیان دیجیے اس بات پہ کہ یہ کتنی ہی مطلب اہم چیز ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہماری یہی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کتنے سارے زندگی اور کتنے سارے تبادلے ہو چکے ہیں۔ تو جب انسان اپنی ماں کے پیٹ پہ رہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی چیز کا یہ نہیں رہتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا ہے، صرف ایک پائپ سا جڑا رہتا ہے، ماں کے تھرو اس کو کھانا، نیوٹریشن مل جاتا ہے،
بس اس طریقہ سے ہوتا ہے. اور اس کو جو دکھائی دیتی ہے وہ صرف لالی نظر آتی ہے, صرف ریڈنس, جس بیگ میں جیسے وہ پل کے جو اس کا گھر رہتا ہے, اور اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے. تب وہ صرف مطلب ایک وجود بس آتا ہے, وجود کے طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں انسانی وجود ابھی وہ پورے طور سے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر روح ایسے پھونک کے ڈالی جاتی ہے جیسے کہ ٹائر میں انسان ہوا بھر رہا ہو. جب ٹائر میں ہوا بھرا جاتا ہے تو کیسے پھونک کے اس کو پھلایا جاتا ہے, بس اسی طرح سے فرشتے آ کے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح ڈالتے ہیں, بس وہ اس طرح سے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے, اور یہاں سے ایک انسانی وجود شروع ہوتا ہے. یہ ہماری دوسری زندگی اور پہلا تبادلہ ہے. اور پھر وہاں 9 مہینے بچے رہتے ہیں, اتنا لمبا عرصہ گزرتا ہے, اتنا بڑا انتظار ہوتا ہے, پر ہم کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں, پر وہ ایکچولی ہماری دوسری زندگی تھی. اور اتنا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ بچے کے اندر کوئی جان مطلب کچھ نہیں ہوتا, وہ خود سے کچھ نہیں کرتا, وہ اس کو ساری نیوٹریشن سب کچھ ماں کے تھرو, ناف کے تھرو, سارا ایک پائپ سے سب کچھ ملتا رہتا ہے. اب ہم ہونے جا رہا ہے ہمارا دوسرا تبادلہ اور تیسری زندگی. تو دوسرا تبادلہ میں ہم دنیا میں آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ پیدا ہو کے دنیا میں پہلی بار آتا ہے, تو ہی اس کی زندگی کی شروعات اس دنیا میں ہوتی ہے, جو کہ ہماری تیسری زندگی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری پہلی زندگی ہے. اور اس کے بعد سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. جب تک وہ چھوٹا بچہ ہے تب تک اس کے والدین اس کو کھلانا پلانا, اس کو تہذیب تربیت تعلیم دینا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتانا, کر کے سکھاتے ہیں سب کچھ اس کو, آگے آگے تک اس کا مستقبل بنانے کے طور پہ رہتے ہیں. اب جب سے ہمارے اوپر حساب ہوتا ہے, یعنی جب سے ہم بالغ ہو چکے ہوتے ہیں, یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ اس کے بعد سے ہمارے اوپر رائٹنگ شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہمارا حساب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کیا صحیح کریں کیا غلط کریں, کیونکہ ہم اتنے سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کو پتہ رہتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو وہ ہوتا ہے تب سے کہ جب سے انسان کو تکبر آ جاتا ہے اپنی پراپرٹی کے اوپر, اپنے مال و جائیداد کے اوپر, اولاد کے اوپر, شوہر بیوی بچوں کے اوپر. ان سب چیزوں سے انسان جو ہے تکبر پیدا کرتا رہتا ہے اپنے اندر, سوچتا رہتا ہے کہ ہم ہیں, کچھ ہیں, میرے اندر کچھ بات ہے, ہم اور کچھ بن سکتے ہیں. اس تکبر کو روکنا, اس کو سمجھنا کتنی بہت ضروری چیز ہے, جو قیامت کے دن ہم کو سب چیز کا حساب دینا ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں بنائی. 5 وقت کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کی کہ ایک اینڈ میں فجر ہے, ایک اینڈ میں عشاء ہے, بیچ میں عصر ہے, اور اس کے دونوں بازو میں, دونوں بغل میں مغرب اور ظہر. کہ ہر وہ وقت ایک بار میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کہ اتنے لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کام میں بزی رہتے ہیں, آفس جاتے ہیں یا کوئی اور کام میں رہتے ہیں, دن بھر کا کام ختم کر کے آتے ہیں, ایک بار میں 5 وقت کی نماز ہم ظہر عصر عشاء مغرب سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نمازیں 5 ٹائم پہ بانٹی صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے امپورٹنس کو سمجھیں, تاکہ ہمارے اندر وہ بنا رہے. نماز سے صرف ہمارا ٹائم ٹیبل بھی درست نہیں ہوتا ہے, مگر وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے, کیونکہ ہم کو پریپیئر کرتا ہے. ہمیں پتہ رہتا ہے کہ ہاں چلو ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں, پاک رہے, اپنے دماغ میں پریپیئر رہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہمارے اوپر 2.5% جو ہم کو دینا پڑتا ہے, تاکہ ہمارے اندر وہ تکبر نہ ہوئے, تاکہ ہم کبھی بھی اس طرح سے نہ سوچیں کہ ہمارا پراپرٹی, ہمارے پیسے, ہمارے بچے, یا جو بھی چیز کو ہم پوزیس کرتے ہیں اس دنیا میں, جو بھی چیز ہمارا ہے, جو ہمارے رائٹ ہینڈ سے ہم لے سکتے ہیں, جو ہمارے رائٹ ہینڈ کو بلانگ کرتے ہیں, اور جس سے ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم بہت مضبوط ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حج رکھا, تاکہ ہم بھی ایک بار وہ سادے رنگ کے کپڑوں میں جائیں, ہم بھی ایک بار سمجھے کہ موت کے دن جیسے سادہ رنگ کے کپڑے میں ہم کو دفنا دیا جائے گا, اسی طرح سے احرام باندھتے ہیں, تاکہ ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئیں گے اور کہاں ہم کو جانا ہے. اس لیے ہمارے اوپر حج, روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ, صوم, اس کی بھی اس لیے اتنی زیادہ امپورٹینس ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کو یاد رکھ سکیں,
ہم دنیا میں اتنا نہ مصروف ہو جائے، اتنا نہ گھل مل جائے کہ ہم اس بات کو بھول جائیں اور سمجھے کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ بہت ہی ایک ضروری چیز ہے کہ ہم نے آج تک صرف یہی سوچا کہ یہی زندگی جو ہے ہر کچھ اسی میں کرنا ہے، اس کے ایگزامس کے بارے میں فکر کی، اس کے امتحانات کے بارے میں اتنا سوچا، اور آگے کی زندگی کے بارے میں ہمارا کوئی دھیان نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی ہمارے دماغ میں تھاٹس آ جاتے ہیں کبھی کبھی کسی سے سن کے، مگر عمل کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں پہ۔ تو آئیے، ہم نے 6 میں سے 3 زندگیاں دیکھ لی اور 2 تبادلے بھی دیکھ لیے کہ کس طرح سے ہمارے تبادلے ہوتے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 28 میں چیز کو بیان کیا، اس چیز کو بہت مضبوطی سے کہا کہ کیسے ان چیزوں کا تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور کیسے ہم کو اس چیز کو روکنا ہے، کیسے ہم کو جلن حسد کے بیچ میں سمجھنا ہے کہ اچھی جلن کیا ہوتی ہے، بری جلن کیا ہوتی ہے، اور کیسے اس زندگی کو ہم کو ایک امتحانات کو سمجھنا ہے کہ کیسے ہماری جرنی، کیسا ہمارا، اور ہم کو اس کے بعد بھی جانا ہے، یہ ہمارا آخری پڑاؤ نہیں ہے، اور اس کو ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ اب تیسرے زندگی کے بعد ہم چاہتے ہیں اپنے چوتھے تبادلے کے اوپر۔ اب چوتھا تبادلہ تو ہمارا ایسا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ایک بار وہ جو برزخ کے اوپر ہم لوگ جا رہے، اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، اب ہم دفنا دیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے، یہ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ توبہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم معافی مانگتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العزت الرحمن الرحیم غفور الرحیم ہے، وہ الغفار ہے، وہ معافی دینے والے ہیں، ان کے اندر بہت رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کبھی ایسے ہی نہیں جانے دیں گے۔ مگر جب موت کے بعد ہم سے سوال پوچھنے کو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، اس پہ غور فرمائیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اور توبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار ہم نے اینجلس کو دیکھ لیا، ایک بار جو ہم نے فرشتوں کا سامنا کر لیا، اور نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس زندگی میں ہی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہمارا کب نمبر آ جائے گا، وہ ٹائم لکھا ہوا ہے، جو قلم سے لکھا گیا وہ سیاہی بھی سوکھ گئی، قلم بھی ٹوٹ گیا، اور وہ قلم بھی اٹھا لیا گیا۔ سب کا وقت مقرر، اور جب جس کا وقت آ جائے گا اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توبہ اس وقت نہیں اور ہو سکے گا جو ہے اس زندگی میں، چاہے ہماری زندگی اب 1 سال ہے، 6 مہینے ہے، 2 ہفتے ہے، کچھ دن ہے، چند گھنٹے ہیں، ہم نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب انسان جو ہے مٹی ہو جائے گی اس کی، جب اس کو ڈال دیا جائے گا، وہ برزخ پہنچ چکا ہے، اب وہ اپنے قبر میں ہے، تب اس کی زندگی سیم ویسی ہو جائے گی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ اتنا ہی لاچار، اتنا ہی کمزور اور اتنا ہی بے بس ہوگا جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا جب اس کو دوسرا تبادلہ ملا تھا۔ ایک دم برابر سا وہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کچھ اپنے سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر رحم ہے کہ بچے اپنی ماں کے رحم سے کھاتے پیتے اور تندرستی لیتے، بس اسی طرح سے وہ بھی اب قبر میں ہے، اور اب اس کے سوال جواب ہوں گے، اور اس چیز میں 2 سپریشن ہوں گے، ایک الین ہوگا اور ایک سجین ہوگا۔ الین وہ ہوگا جو اچھے کام کیے جس نے، اور سجین وہ ہوگا جس نے برے کام کیے۔ تو اس حساب سے ان کا راستہ فرق ہوگا۔ قبر میں بھی بہت ساری عذابوں سے ان کو گزرنا پڑے گا، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، جو سجین ہیں، ان کے اوپر ویسے بہت ان کا وہ وقت آرام سے گزر جائے گا۔ ان کی روح بھی جب نکالی جاتی ہے، جو بلیورز جو دین کے اوپر ہیں، جو مانتے ہیں، ان کی روح بھی جب نکالی جاتی ہے، اس وقت ان کو ویسی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگ نہیں ماننے والے ہیں، جو لوگ غافل ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے وہ بہت ہی تکلیف والا موضوع بن جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اور اب جا کے دیکھیے
وہ وقت بھی کتنے دیر تک چلے گا، جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی، جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ چلے گا۔ جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ چلتا رہے گا۔ تو جس نے اچھے اعمال کیے ان کو جو ہے قبر میں اچھا وقت گزر جائے گا، اور جنہوں نے کچھ برے اعمال کیے ان کا وقت اچھا نہیں گزرے گا۔ جس دن تک اسرافیل وہ ایک ٹرمپٹ نہیں بجاتے، اور جب وہ ٹرمپٹ بجائیں گے اور قیامت کا دن آ جائے گا تو سارے اچھے لوگ، تو سارے بلیورز ان کی ویسی موت آ جائے گی، اور پھر برے لوگ بچ جائیں گے، اور پھر بہت سارے ارتھکویکس ہوں گے اور پورا دنیا تہس نہس ہوگا۔ 3 پارٹ میں پورا دنیا تہس نہس ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عربین پیننسولا ہوگا، اس کے بعد اور ایک پارٹ ہوگا، اور ایک پارٹ ہوگا، اس طرح سے پورا دنیا ختم ہو جائے گا، اور ہمارا 5واں تبادلہ ہو جائے گا جو قیامت کا روز ہوگا، روز حشر۔ اور روز حشر والے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امت، ہم ان کی امت کے ہیں، یہ کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور تمام نبی، تمام پروفٹس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، ہر کوئی، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہر کوئی وہاں موجود ہوگا، اور نفسی نفسی کا عالم رہے گا۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کے اوپر رحم کرے گی، نہ باپ بیٹی کے اوپر رحم کرے گا، نہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں وہ بات رہے گی کہ ایک دوسرے سے بولے کہ نہیں میری کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں، میرے کچھ پوائنٹس کم ہو رہے ہیں، مجھے دے دو، ہم جنت چلے جائیں گے۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بس ایسا وہ عالم ہوگا۔ نبی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اس طرح کا وہ عالم ہوگا۔ وہاں کی گرمی، وہاں کی تپتی، وہاں کا جو ماحول ہوگا کہ انسان اس چیز کو بھی نہیں سمجھے گا کہ ہاں ہم کچھ پہنے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، اس وہ عالم رہے گا وہاں کا۔ اتنے 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 نفسی نفسی رہیں گے، سب بولتا رہے گا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس طرح سے ہماری لائف گزرنے والی ہے، اس کو ہم اتنے اتنے پریشان ہوں گے۔ اور اس دن میں ہمارا حساب ہوگا۔ اس دن ہم کو پاسپورٹ ملے گا، ہم کو پتہ چلے گا کہ رائٹ ہینڈ میں ملے گا تو ہم تو جہنم جائیں گے، لیفٹ ہینڈ میں ملے گا جنت جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں ملے گا، اور لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو ہم تو جہنم جائیں گے۔ وہ ایک ایسا مومنٹ ہوگا، ایسا سٹریس ہوگا جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں برداشت کیا، چاہے ہم اس دنیا کا سٹریس سے ہم اس کو ملا ہی نہیں سکتے، وہ اس ٹائپ کا سٹریس ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ کا پلسرات پار ہوگا، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گی، اور اس کے بعد فائنلی ہمارا حساب ہو جائے گا، فائنلی ہمیں ریزلٹس مل جائیں گے، اور پھر ہمارا آخری تبادلہ ہوگا، اور ہماری آخری زندگی ہم کو ملے گی جو ہمیشہ 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 کے لیے، جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ اور اس میں صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آگ، نار، یا تو گارڈن جو کہ جنت ہے، خوبصورت گارڈن جنت، اتنے سارے لیولز اور اتنی خوبصورتی اور اتنا اچھا ماحول، یا تو جہنم کی آگ۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو چنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہماری جیسے یہ سارے سٹیپس ہیں یہ کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، وہ پورا بتاتے ہیں کہ جنت کیسا ہے، اس کی طرح طرح کی فروٹس، اس کے طرح طرح کے چکھنے کی چیزیں، اس کا خوبصورت گارڈن، اور کاؤچز جو ریکلائننگ کاؤچز جیسے ہم ہوتے ہیں نا، جاتے ہیں ایسے لیٹ کے آرام سے، مطلب ہلان دے کے بیٹھتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں، اور ہمارے سامنے نہر بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے، ہم یہاں سے وہاں تک دور دور دیکھ سکتے ہیں، اور جو نہر بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے وہ ہے وائن کا نہر، اور وہاں کوئی ڈسٹ نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کسی کا طبیعت نہیں خراب ہوتا، کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی، بس اتنا بہترین منظر ہے، سبحان اللہ۔
बस यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम वहां तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच सके। और इस दुनिया का स्ट्रेस उतना अपने ऊपर ना डालो। बस ये कुछ नहीं है, ये बस चंद कुछ अरसे की बात है। कोई नहीं जानता इस दुनिया में वो 20 साल 30 साल 40 साल जितना भी जी रहा हो। कोई बच्चा बस पेट में आया पर दुनिया में नहीं आ सका, कोई पैदा हुआ और जी नहीं सका, कोई बालिग भी नहीं हो सका, और कुछ कुछ लोग बहुत दिन तक जिंदा रह गए। और इंसान का यही रहता है कि हम यहाँ पे पैदा हुए, हम एकदम एंड तक चाहिए, हर कुछ देखे। हमारा इतना ख्वाब और ख्यालात होता है कि हम पैदा हुए, चलो हम बड़े हुए, हमारा निकाह हुआ, हम अम्मी अब्बू बने, हम फिर अम्मी अब्बू करने के बाद हम लोग को बड़ा करें, हम दादा दादी बने, हम नाना नानी बने, हम पर दादा दादी बने, पर नाना नानी बने। दुनिया से तो हमारी इतनी ख्वाहिशात है कि नेवर एंडिंग, हमको बनना ही है, कुछ ना कुछ होते ही रहना है। जबकि ये जिंदगी का अंत है और वो लिखा हुआ है, हम नहीं जानते, मगर उस जिंदगी का कोई अंत नहीं है जो जन्नत में है। और जहन्नम की आग, मतलब जो सबसे छोटी सजा है, जो आग का जूता पहनाना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को होगी, उससे ही दिमाग बॉयल हो जाता है, ब्रेन बॉयल हो जाता है। तो बस सोचिए कि कितना बड़ा जहन्नम का, मतलब कितनी बड़ी अजाब है वो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उससे महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम में जगह दे इंशाअल्लाह ताला। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन हमारा वही है, वही हमको जाना है इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया है ताकि हम जन्नत जा सके। बस इस दुनिया की जर्नी में हमारा काम है कि हम अपने आप को प्रूव कर सके इंशाअल्लाह ताला, और एक दूसरे की मदद कर सके, और हम वहां तक पहुंच सके। बस इस दुनिया का स्ट्रेस कम लीजिए, इस दुनिया के बारे में कम सोचिए, बस इस दुनिया का स्ट्रेस कम लीजिए, इस दुनिया के बारे में कम सोचिए।